خیر، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کے پاس آ کے مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے، جس طرح آپ نے یہ ساری ریکارڈنگ کر رکھی ہے، اور یہ جو آپ کی ہابی ہے اس سے یہ ایک طرح کے لیے، ایک طرح آئندہ نسلوں کے لیے آپ نے ہمارے جو مشاہیر ہیں ان کی آوازیں ریکارڈ کر رکھی ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ آپ مجھے بلا کے میری وائس ریکارڈ کریں، میری تو ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں جو ہمارے ایمیننٹ شعراء ہیں یا اس قسم کی اہم شخصیات ہیں، میں تو کسی زمرے میں شمار نہیں اپنے آپ کو کرتا، البتہ بعض دلچسپیاں رہی ہیں۔ میرا ہمیشہ جو سب سے زیادہ دلچسپی کا موضوع رہا ہے وہ لٹریچر ہے، اور ابتدا ہی سے ڈرامے میں دلچسپی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی ہمیشہ اسی طرح رہی ہے کہ انسان جیسے کسی چیز میں گرو ان کرتا ہے اسی طرح یو گرو آؤٹ۔ تو بعض ایسے شعبے ہیں جن میں دلچسپی ایک وقت میں رہی، کچھ سال اس میں دلچسپی رہی، اور پھر اس کے بعد حالات نے کسی اور رخ کی طرف ڈال دیا، لیکن وہ جو پرانی یادیں ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں۔ جس سے میں عرض کر رہا تھا کہ میری دلچسپی ادب میں تھی، اور ادب میں بھی ڈرامے کی صنف، اور یا ان موضوعات میں دلچسپی جس کا تعلق کرٹیسزم یا تنقید سے ہو۔ لیکن جب اس شعبے میں دلچسپی کم ہوئی تو پھر فلسفہ موضوع بن گیا، فلسفے میں دلچسپی لی۔ خاص طور پر مجھے جو چیز ہمیشہ زندگی میں فیسینیٹ کرتی رہی ہے، اور ڈرامے میں بھی اسی جذبے کا اظہار کرتا رہا ہوں، وہ حیرت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو فیسینیٹنگ انسان کا ایکسپیرئنس ہے وہ ہے جس کو صوفیاء مقام حیرت کہتے ہیں، اور حیرت ہے جو کچھ آدمی اپنے ارد گرد دیکھتا ہے۔ جس وقت آدمی کو اپنے حواس خمسہ جو ہیں اس کو وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، اور حیرت اس وجہ سے اس کو ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے ارد گرد ہے یا جو کائنات اس کو دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہے، وہ کس طرح وجود میں آئی اور کب تک رہے گی۔ اور یہی ایک مقام حیرت ہے جس کو انگریزی میں آپ اسٹرینجنس بھی کہہ سکتے ہیں، جو لائف کو یا انسانی زندگی کو فیسینیٹ کرتی ہے، اور اسی کے سبب یہ زندگی کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ تو یہ حیرت کا ایلیمنٹ میری ڈرامائی تحریروں میں بھی رہا ہے، اور اس کے بعد جب فلسفے میں دلچسپی پیدا ہوئی تو یہ احساس اور بڑھ گیا، اور بالخصوص ہمیشہ یہ خیال تنگ کرتا تھا کہ یہ جو عرض ہے جس پہ ہم رہتے ہیں اور جس کی ہم پیداوار ہیں وہ بجائے خود ایک سپیک ہے کائنات میں، اس کی اپنی حیثیت کچھ نہیں، اور انسان کی حیثیت تو کائنات کے مقابلے میں ایک چونٹے کے برابر بھی نہیں، بلکہ چونٹا تو بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی کہہ لیجئے کسی یہ جو جراثیم ہیں ان کے بھی برابر نہیں، اتنی بڑی کائنات۔ اور پھر یہ خیال کر کے کہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ کرۂ ارض جو ہے یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور ایک ہی ڈگر پر چل رہا ہے، اور یہ انسان جو ہمیشہ انوویٹر ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ کسی نئے رستے کو اختیار کیا جائے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا سر پٹول کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور یہی وہ کام کرتے رہے ہیں۔ یعنی باوجود اس کے کہ انہیں یہ خیال آئے کہ کیا ہم یہ عرض کی جو گردش ہے اس کا رخ کہیں موڑ کے کائنات کی کسی اور سمت نہیں لے جا سکتے، اسی ڈگر پہ چلتے رہ رہے ہیں، اسی طرح سیزن آتے ہیں، اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے، اسی طرح 50 یا 60 سال کی عمر کے بعد ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، دوسری نسل وجود میں آ جاتی ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ خواہ وہ مذہب کا میدان ہو، خواہ وہ وطنیت کا میدان ہو، انسان جو ہے وہ انسان سے نفرت ہی کرتا ہے۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ
جتنا انسان ایک دوسرے کو مارتا ہے اتنا کوئی دوسرا جانور بھی نہیں مارتا. جانور بھی اپنی ضرورت کے لیے دوسرے جانور کو مارتے ہیں، خواہ وہ بھوک کا جذبہ ہو، اور اگر وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، بھوک اگر نہ ہو تو شیر بھی اپنے شکار پر حملہ نہیں کرتا. مگر انسان جو ہے اس میں ایسی یعنی صورت ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے دوسرے انسان کو کا خاتمہ کرتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو سوچنے کے لیے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کائنات کا جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، اس نے اس کو اس نہج پہ بنایا ہے، تو یہاں ایک طرح سے کہہ لیجئے فلسفے کی ابتدا ہوتی ہے. خیر، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ فلسفہ میرا موضوع رہا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو عمر بڑھتی گئی، فلسفے میں دلچسپی کم ہوتی چلی گئی، اور زیادہ تر فلسفہ جو ہے وہ محدود ہو کے سیاسی فلسفہ موضوع بن گیا. لیکن یہ سارے موضوعات جن سے زندگی کے کسی نہ کسی دور میں میری وابستگی رہی ہے، میری اس خواہش کے ساتھ ان کا تعلق تھا کہ میں معلم بنوں، پڑھاؤں، جو کچھ جانتا ہوں وہ دوسروں کو دوں. لیکن اس خیال سے کہ معلم کا جو پیشہ ہے ہمارے ملک میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اور نہ ہی اس سے کوئی آپ کا سٹیٹس بنتا ہے. سٹیٹس اگر بنتا ہے تو کوئی نہ کوئی پروفیشن ہونا چاہیے. اسی بنا پر میں نے قانون کا امتحان پاس کیا اور قانون میں دلچسپی لینا شروع کی، قانون کو ایک کیریئر بنایا، اور اگر پڑھایا بھی 14 سال تک 15 سال تک میں لاء کالج میں پڑھاتا رہا ہوں تو وہ بھی قانون ہی کے شعبے میں پڑھایا. یعنی ادب، لٹریچر جو میرا پیشن شروع سے رہا زندگی میں، اور اس کے بعد فلسفہ، اس میں پڑھانے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہ دلچسپیاں کسی نہ کسی صورت میں قائم رہیں. اور پھر وکالتی کے پیشے سے جج شپ کی طرف آیا. لیکن اس دوران میں سیاست کا بھی ایک دور میری زندگی میں آیا. جس زمانے میں انگلستان میں پڑھ رہا تھا تو میرا یہ بڑا پیشن تھا کہ میں کسی ایسے موضوع میں ڈاکٹریٹ کروں جس کو میں پریکٹیکلی یوز کر سکتا ہوں. تو میرے تھیسس کا بھی موضوع یہی تھا، دی ڈیولپمنٹ آف مسلم پولیٹیکل فلاسفی ود اسپیشل ریفرنس ٹو دا انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ. میرا خیال تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی جو تحریکیں ہیں، بالخصوص جن کا تعلق بر صغیر سے ہے، اس میں اسپیشلائز کر لیتا ہوں تو شاید ایک سیاسی رہبر کی حیثیت سے میں زیادہ بہتر خدمت انجام دے سکوں. لیکن مجھے سیاست کا جو تجربہ اس ملک میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں. وہ تو سب سے بڑی ہینڈی کیپ ہے کہ اگر آپ علم رکھتے ہیں تو پھر اس سیاست کے شعبے سے آپ کی کوئی وابستگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں یہ شعبہ جو ہے وہ بے علم لوگوں کے پاس ہی رہتا ہے، اور وہی بہتر سیاستدان بن سکتے ہیں. میرے اپنے 2 تجربے ہیں جو بڑے دلچسپ ہیں اس سلسلے میں. ایوب خان کے دور میں ایک مرتبہ میں میکسیکو میں گیا ہوا تھا، اور وہاں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے اسلامک کلچر پر لیکچرز دے کے کوئی 2-3 ماہ کے بعد واپس آیا. اپنی رپورٹ لکھ کے پریزیڈنٹ کو دی. اس زمانے میں ایوب خان پریزیڈنٹ تھے. اسی دوران جو پنجاب یا ویسٹ پاکستان کے گورنر تھے وہ نواب آف کالا باغ تھے. انہوں نے مجھے لاء منسٹر کے ذریعے سے بلوایا، جو فیڈرل لاء منسٹر کے ذریعے سے، اور فیڈرل لاء منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ نواب صاحب آپ کو جو ویسٹ پاکستان کا صوبہ ہے اس کا لاء منسٹر بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے سمجھا کہ شاید ایوب خان صاحب نے اس کو یہ سجیسٹ کیا. تو میں نے فیڈرل لاء منسٹر کو کہا کہ نہیں، میں نواب صاحب سے ابھی نہیں ملنا چاہتا، میں پہلے صدر صاحب سے اس مسئلے پہ بات کروں گا، چونکہ یہ تو ساری اپوائنٹمنٹس جو ہیں یہ نامینیشنز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹیو جو پرنسپل ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نامینیشن ہونا، شاید میں نامینیٹ ہونا ایک اس طرح کی کیبنٹ میں شاید پسند نہ کروں. بہرحال میں ایوب خان صاحب سے ملا، اور اصل ملاقات تو اس رپورٹ کے متعلق تھی. لیکن باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیے مجھے نواب صاحب نے بلوایا ہے، پنجاب ویسٹ پاکستان کے گورنر صاحب نے، اور یہ
سجیسٹ کیا ہے کہ آپ اس پروونس کے لا منسٹر بننے پر رضامند ہو جائیں، تو شاید آپ نے ان کو یہ سجیسٹ کر رکھا ہے. تو انہوں نے جواب دیا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، نواب صاحب نے خود ہی سوچا ہوگا، میں نے تو انہیں یہ نہیں کہا. مگر اس کے ساتھ ہی فرمانے لگے کہ انگریزی میں مجھ سے کہا کہ آئی ایم کوائٹ سرپرائزڈ کہ وائی ڈڈ ہی تھنک آف یو ٹو بی لا منسٹر، بیکاز یو آر ماشاء اللہ این اپرائٹ مین اینڈ وی آر آن دا لک آؤٹ فار راسکلس. تو جس وقت انہوں نے یہ ارشاد کیا تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوا اور ایک طرح کی نا امیدی بھی ہوئی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر ہیو وی ناؤ بین ریڈیوس ٹو دیٹ اسٹیج ویئر راسکیلٹی بیکمز اے کوالیفیکیشن فار ہولڈنگ پوزیشن آف پاور. تو اس کا خیر وہ جواب تو کوئی تسلی بخش نہ دے سکے، لیکن آج اتنے سالوں کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ انہوں نے کہا اور جو میں نے ناپسند کیا، اور میں نے سمجھا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ ناخوب ہے، یہ درست نہیں ہے. مگر اب مجھے زندگی کے تجربے نے خود اس حقیقت پہ پہنچا دیا ہے کہ راسکیلٹی اگر نہیں تو آپ سیاستدان نہیں بن سکتے. تو اسی وجہ سے سیاست سے مایوسی ہوئی. اور اس کے بعد ایک اور بھی مایوسی کی وجہ تھی، کیونکہ میں نے بھٹو کے خلاف کنٹیسٹ کیا لاہور میں، اور کنٹیسٹ کرنے کی سبب جو اصل سبب تھا وہ ایڈیولوجیکل تھا. میرے وہ بہت دوست ہیں، ہمیشہ دوست رہے. جس زمانے میں کیمبرج میں پڑھتا تھا وہ آکسفورڈ میں تھے، ہماری دوستی بہت پرانی تھی. لیکن میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ جو آپ اصطلاح اسلامک سوشلزم استعمال کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. اسلام بجائے خود کافی ہے، اس کے ساتھ کسی ازم کو لگانے کی ضرورت نہیں. تو فرمانے لگے کہ نہیں، میں ذاتی طور پر تو اس سلوگن میں بلیو نہیں کرتا، لیکن وجہ یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں جب تک آپ اسلام کا نام نہ لیں کوئی آپ کے پیچھے نہیں آئے گا، اور مشرقی پاکستان میں جب تک سوشلزم کا ذکر نہ کریں تو کوئی آپ کے پیچھے نہیں ہوگا. تو لہٰذا میں نے اس سلوگن کو قائم کیا ہے. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا بنیادی نقطہ ہے آپ اس پر یقین ہی نہیں رکھتے. تو وہ کہنے لگے ہاں یہی تو تمہارا اور میرا فرق ہے، تم آئیڈیلسٹ ہو اور تم اکیڈیمیشین ہو، تم فلسفی ہو، تم سیاست کو فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہو، اور میں ایک پریکٹیکل پولیٹیشین ہوں. تو خیر اسی بات پہ ہمارا اختلاف ہوا، اور مجھے بڑا مجبور کرتے رہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہوں ان کی جماعت میں، لیکن میں نہیں شامل ہوا اس وجہ سے کہ میں نے انہیں ہمیشہ یہی کہا کہ نہیں، آپ صرف اسلام کا سلوگن رکھیں اور اسی پرنسپل پر چلیں جس پرنسپل پر یہ ملک وجود میں آیا تھا. اور ہمارے سامنے اگر اس سلسلے میں کوئی راہبر ہیں تو وہ صرف اقبال اور جناح ہیں، انہی کے ہی ڈگر پہ ہمیں چلنا چاہیے، اور ایک طرح کا کہہ لیجئے سینٹرلسٹ پوزیشن رکھنی چاہیے. اور جو لونیٹک فرنجز ہیں ہمارے پولیٹیکل تھنکنگ کی، خواہ وہ رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. تو میں نے کہا یہی سینٹرلسٹ پوزیشن ہمارے فکر کی بھی تھی، علامہ نے جو فکر دیا یا قائد اعظم نے جو ہمیں حاصل کر کے دیا، لیکن اس پہ ہمارا اتفاق نہ ہوا. اس کانٹیکسٹ میں جو لاہور کی سیٹ پر میرا ان کے ساتھ ہوا، مجھے ناکامیابی ہوئی. میرے ووٹس جو تھے وہ تقریباً 45,000 تھے اس کنسٹیٹوئنسی میں، اور بھٹو کے ووٹ تقریباً 65 یا 70,000 کے قریب تھے. بہرحال اس کے بعد میں نے سیاست چھوڑ دی، کیونکہ میں نے سمجھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ قوم کی خدمت سیاست کے ذریعے کر سکوں. نہ میرے میں وہ راسکیلٹی کی کوالیفیکیشن ہے، اور نہ ہی میں جھوٹ بول سکتا ہوں. اس کے بعد جج شپ کی آفر ہوئی. میرے اپنے کولیگز جو تھے ہائی کورٹ میں، انہوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ آپ سیاست کو چھوڑ دیں، جوڈیشری کی طرف آئیں، چونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ کلین ہے، اس کا کوئی تعلق اس قسم کی نہ راسکیلٹی سے ہے نہ جھوٹ سے ہے. تو یہ جج شپ کی طرف آ گیا، اور اس کہہ لیجئے یہ ایک طرح کا میرے لیے ریفیوج تھی جوڈیشری، جس میں میں نے پناہ لی، چونکہ دوسری جو شعبے تھے زندگی کے ان سے مایوسی مجھے ہوتی رہی. جج شپ کے دوران میں نے اس ریفیوج میں محسوس کیا کہ یہ ایک کہہ لیجئے ایک ایسا آئی لینڈ ہے جو کہ کلین ہے، اور جس میں
مجھے ایک اعتبار سے ہیپینس ملی اپنے کولیگس کے ساتھ کام کرنے میں. اور لیکن یہاں بھی میں نے دیکھا کہ ایسے سیاسی دور جب آئے، حسن بھٹو کا ہی دور جب تھا، تو جوڈیشری پر بڑا پریشر تھا. اور اس کے بعد پھر مارشل لاء آ گیا. مارشل لاء کے دوران بھی جوڈیشری پر پریشر رہا. میں سمجھتا تھا کہ شاید ایک جج کی حیثیت سے ہی ریٹائر اگر کر جاؤں گا تو یہ بہت بڑی ایک آنریبل بات ہوگی کہ ٹو ریٹائر ایز اے ہائی کورٹ جج. مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میری توقعات سے بڑھ کے دیا. میں چیف جج بن گیا پنجاب کے صوبے کا. 4 سال تک چیف ججی کے فرائض انجام دیے، اور اس فرائض کے انجام دہی میں نے محسوس کیا کہ ہمارے سبارڈینیٹ کورٹس میں کتنی کرپشن ہے، اور جو لیٹیگنٹ پبلک ہے ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ سیاستدان یا حکومتیں کہتی رہتی ہیں کہ ہم انصاف دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کرپشن کو دور کر دیں گے، لیکن کرپشن کو دور کر سکنا ممکن ہی نہیں ہے. میرا یہ بھی تجربہ ہے، جب میں نے اسی قسم کے کرپٹ جو جوڈیشل آفیسر تھے ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنے پاورفل ہیں. یعنی اس سے اندازہ آپ کیجئے کہ میرے خلاف حد تک عزت کے دعوے ہوئے. یعنی چیف جج کے خلاف ایک سبارڈینیٹ سول جج جو نکالا ہوا ہے وہ سوٹ دائر کر رہا ہے حد تک عزت کا، ڈیفیمیشن کا، کہ میں نے کالی بھیڑیں کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ میں کالی بھیڑوں کو جوڈیشری سے نکلوا دوں گا. تو وہ کالی بھیڑ سے ان کی مراد میری طرف تھی. وہ دعویٰ ہوا. پھر میرے خلاف صدر ضیاء الحق کو ریفرنس کیا گیا کہ اس نے پروونشل آرڈر فلاؤٹ کیا ہے، چونکہ جس کرپٹ آفیشیل کو میں نے نکلوایا تھا وہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ اپیل اس کی منظور ہو گئی، اور اپیل منظور ہو کے گورنر صاحب نے مجھے ارشاد کیا کہ اس کو دوبارہ ری انسٹیٹ کریں اور ترقی بھی دیں. میں نے انکار کر دیا. سو لہٰذا میرے خلاف ریفرنس پریزیڈنٹ کو یہ ہوا کہ میرا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پیش کیا جائے، کیونکہ میں نے پروونشل گورنمنٹ کے آرڈر کو فلاؤٹ کیا ہے. تو پھر میری انکم ٹیکس انکوائری ہوئی. یعنی کرپٹ ایلیمنٹ اس ملک میں اتنا پاورفل ہے کہ آپ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. یہ کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کو دور کر دیں گے. کرپشن دور کیسے کریں گے؟ یہ خود دور ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں اور جڑیں اتنی گہری ہیں کہ آپ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. خیر، خدا کا شکر ہے 4 سال تک چیف جج شپ کے طور پر میں نے جو بھی فرائض انجام دیے چیف ججی کے دوران، اپنی طرف سے احباب اور جو بھی دوست تھے یا کولیگز تھے ان کے ساتھ جو وقت گزرا وہ اس کی یاد جو ہے وہ باقی رہ گئی. اس کے بعد ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آ گیا. اب سپریم کورٹ میں زندگی جو ہے وہ بالکل کہہ لیجیے ایک طرح کی آئیوری ٹاور کی زندگی ہے. یعنی کسی بھی شخص سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رہتا. آپ محسوس کرتے ہیں جس طرح کہ واقعی جنوینلی آپ ایپکس پہ بیٹھے ہیں. اور یہ ایپکس ایک لحاظ سے سمجھ لیجئے کہ جیسے جو مصر کے آرام ہے اس کا چوٹی کا کنارہ ہے، وہ چپتا بھی ہے، اور بہرحال آپ اس پر بیٹھتے ہیں اور دنیا اور مافیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. تو اب بھی یعنی باوجود اس کے کہ یہ ہائیسٹ کورٹ ہے جس میں بڑا کام کرنا پڑتا ہے، میں نے اپنی دلچسپیاں اسی طرح رکھی ہوئی ہیں. بالخصوص اس میدان میں جن کا تعلق اقبالیات سے ہے. مختلف فیزز جس طرح میں عرض کر رہا تھا زندگی کے گزرتے رہے. ڈرامے میں دلچسپی، ادب میں دلچسپی، پھر فلسفے میں دلچسپی، سیاسی فلسفے میں دلچسپی، عملی سیاست، وکالت، جوڈیشری، اور پھر ایک دور جو مجھ پہ پچھلے تقریباً 9 سال سے مجھ پہ حاوی ہے، وہ اقبالیات کا دور ہے. اور میں نے سوچا کہ شاید میرے سے یہی اگر ایک کام ہو جاتا ہے کہ میں اقبال کے جو نظریات ہیں ان کو پروجیکٹ کروں، تو شاید اس ملک کی ایکیڈیمک لیول پر یا ایڈیولوجیکل لیول پر میں کچھ کنٹریبیوشن کر سکوں. کیونکہ پریکٹیکلی تو میں نے محسوس کیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو اس فیلڈ میں میری جو سب سے اہم کنٹریبیوشن ہے وہ حضرت علامہ کی بایوگرافی ہے. اور یہ میں نے 9 سال میں 3 جلدوں میں لکھی، اور اس وقت اس کو حضرت علامہ کی مستند ترین بایوگرافی سمجھا جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ اردو ادب میں بایوگرافی کا جو
لٹریچر ہے یا صنف جو ہے اس پر کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں کی. ڈرامے میں ٹھیک ہے محدود طور پہ ہوئی، افسانے پہ ہوئی، ناول پہ ہوئی، شاعری پہ تو خیر خاصا لٹریچر ہے، لیکن بیوگرافی کی صنف جو ہے وہ اردو ادب میں بہت محدود ہے. اور اس میں صرف 2 ہی بیوگرافیاں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قابل ذکر ہیں. ایک تو حیات جاوید ہے جو سر سید کی زندگی سے متعلق کتاب ہے، اور اس کے جو آتھر ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں. اور دوسری بیوگرافی مولانا شبلی کی ہے جس کا نام حیات شبلی ہے، اور وہ سید سلیمان ندوی نے تحریر کر رکھی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایمیننٹ یعنی صحیح قسم کی بیوگرافی نہیں. یا آپ کو علم ہوگا کہ قائد اعظم کی شخصیت پر آج تک بحث ہو رہی ہے کہ کوئی آج تک صحیح بیوگرافی نہیں لکھی جا سکی. اسی طرح حضرت علامہ پر بھی کوئی صحیح بیوگرافی جو تھی وہ موجود نہیں تھی. بیوگرافیاں تو ویسے 4-5 ہیں، لوگوں نے تحریر کر رکھی ہیں، لیکن مستند قسم کی بیوگرافی کوئی نہیں تھی. تو اس شعبے میں بھی میں نے دلچسپی اسی لیے لی کہ ایک تو میری یہ خواہش تھی کہ اس موضوع میں مجھے دسترس حاصل ہو، لیکن میرا وہی جو کچھ یعنی نظریاتی اساس تھی کہ ڈرامے کے شعبے میں بھی کہ وہ ایکس رے پورٹریٹ ہو کیریکٹر کی، یعنی جو ایکسپریشنسٹ ٹیکنیک ہے ڈرامے میں، وہ سب کچھ جو بھی میرا تجربہ، خواہ وہ فلسفہ تھا، خواہ وہ ادب تھا، خواہ وہ سیاست تھی، ان ساروں کو میں نے اقبال کی شخصیت ایک شخصیت ڈپکٹ کرنے کے طور پر استعمال کیا. اور ایسی موروثیت اس کتاب میں رکھی، ایسی آبجیکٹیوٹی اس کتاب میں میں نے اس کو مقام بنایا جس میں مجھے میرے جج ہونے کی حیثیت نے بھی فائدہ پہنچایا، وکیل ہونے کی حیثیت نے بھی فائدہ پہنچایا. اسی طرح کی جرا، اسی طرح فیکٹس کو یعنی گرین کو شیفٹ سے علیحدہ کرنے کا جو ٹینڈنسی آپ کو آ جاتی ہے جس وقت آپ وکالت کا پیشہ اختیار کریں یا ججی کا پیشہ اختیار کریں، تو وہ ساری چیزوں کو میں نے استعمال کیا اور ان کی شخصیت کو بحیثیت انسان ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی. اور اب جو بھی تبصرہ نگاروں نے اس کتاب پر 3 والیومز پر مشتمل اس کتاب پر تبصرہ کیا ہے، اور بالخصوص رسالہ معارف جو شبلی اکیڈمی کی طرف سے شائع ہوتا ہے اور مولانا صباح الدین عبد الرحمن اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، ان کا تبصرہ لکھنؤ میں اس رسالے میں شائع ہو چکا ہے. اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انداز جو بیوگرافی میں اپنایا گیا یہ پہلے کسی بیوگرافی میں نہیں اپنایا گیا. ہمارے ہاں یہی تصور ہے کہ جو بھی اہم شخصیت ہو اس میں اگر کوئی بھی انسانی کمزوری ہے تو اس پر پردہ ڈالا جائے. اور میں نے اس اصول کی پابندی نہیں کی، میں نے حضرت علامہ کی جو شخصیت بحیثیت انسان تھی اس کو ڈپکٹ کیا ہے، خواہ اس میں خامیاں تھیں خواہ اس میں خوبیاں تھیں، مگر جو کچھ بھی تھے وہ پورٹریٹ ان کی اس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور اب اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں تو شاید اس کے 1 یا 2 ایڈیشن چھپے ہوں گے، لیکن جو اس کا فارسی ترجمہ ہے وہ ایران میں 2 مرتبہ چھپ چکا ہے، 3 والیومز کا فارسی ترجمہ ہو چکا ہے. اور اسی طرح روس میں نے اجازت دی ہے اس کے ترجمے کے لیے. اور چین میں ایک خاتون جو اردو پہ خاصی دسترس رکھتی ہیں وہ اس کتاب کا، اس 3 جلدوں کا ترجمہ چینی زبان میں کر رہی ہیں. تو لیکن ابھی تک اس کا انگریزی ترجمہ نہیں ہو پایا. کسی وقت جب مجھے وقت ملا تو شاید میں خود ہی کوشش کروں گا، کیونکہ اس میں بہت سارا میٹیریل جو اوریجنل سورسز کا ہے وہ دراصل انگریزی ہی میں ہے جس کو میں نے اردو میں ڈالا ہے. لیکن بہرحال اردو میں یہ کتاب جو ہے میں سمجھتا ہوں میری سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اقبال شناسوں کے لیے، بالخصوص طلباء کے لیے، اور میں تو سمجھتا ہوں سیاستدانوں کے لیے بھی، اگر خدا انہیں توفیق دے کہ وہ اس قسم کے لٹریچر کو پڑھیں تو محسوس کریں گے کہ شاید ملک کے آئندہ کے لیے کوئی بہتری کا سبب بن سکے. پھر میری دلچسپی زیادہ تر، جیسے میں نے عرض کیا ہے، چونکہ اقبالیات میں دلچسپی لی اور اس کے ساتھ ہی فلسفہ، سیاست، پاکستان کا جو نظریہ ہے، اس قسم کے موضوعات سے متعلق میں ساری دنیا میں پھرتا رہا. مجھے اکثر کانفرنسز میں بلایا جاتا رہا، خواہ ان کا تعلق فلسفے سے تھا یا ان کا تعلق سیاسی تھا.
یورپین ڈپلومیٹس کی کانفرنسز میں، جن کو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو اسلامک ریسرجنس ہے اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ باہر کی دنیا میں بالخصوص مغربی دنیا میں یہودی کا جو پروپیگنڈا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ریسرجنس جو ہے یہ ایک طرح کا وائلنٹ اپہیول ہے، جس کا بنیادی مقصد عیسائی تمدن کو ڈسٹرائے کرنا یا یہودی تمدن کو ڈسٹرائے کرنا ہے۔ تو وہ اسی طرح ڈپیکٹ کرتے ہیں اپنے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے۔ تو بہرحال ان کانفرنسز میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے 2 یونیورسٹیوں نے بلوایا کہ میں ان کے ہاں لیکچر کروں، اسلام اینڈ ماڈرن ٹائمز، چونکہ جہاں جہاں بھی میں انٹرنیشنل سرکلز میں کانفرنسز میں جاتا رہا ہوں، خواہ وہ امریکہ ہو یا لیٹن امریکہ ہو یا سینٹرل امریکہ ہو یا یورپ ہو یا مڈل ایسٹ ہو، تو وہاں جو کہہ لیجیے اہل علم ہیں وہ میرے سے واقف ہیں، اور ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ میں اس طرح کے لیکچرز میں آتا جاتا رہوں۔ مجھے واشنگٹن یونیورسٹی کی طرف سے اور فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی کی طرف سے یہ آئی ہیں خواہشیں، انہوں نے کی ہیں کہ میں 1 سال کے لیے آ کے ان کو کورسز دوں اسلام ان ماڈرن ٹائمز سے متعلق، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو انداز فکر ہے، اور یہ میرا اپنا ذاتی انداز فکر تو نہیں، میں اپنے آپ کو تو کسی حیثیت میں نہیں سمجھتا، مگر یہی وہ فکر ہے جس کی کہہ لیجیے تدوین کم از کم برِ صغیر میں جس کی باغ دوڑ سر سید نے قائم کی، اور اس کے بعد وہ مختلف ادوار سے گزرتا ہوا سید جمال الدین افغانی کے ذریعے اقبال تک پہنچا۔ تو یہ ایک لائن آف تھنکنگ ہے جس کو ابھی تک ویسٹ میں پوری طرح نہیں سمجھا گیا۔ ویسٹ میں اسلام کا امیج جو ہے وہ ہمیشہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا جو صحیح جو اسلام ہے وہ وہی ہے جو علماء اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں، وہ اس کی ریجڈیٹی اور اس کی انفلیکسیبلٹی پر ان کا اصرار ہوتا ہے، لیکن کوئی انہیں جو یعنی کہہ لیجئے کہ اصلاحی پہلو ہے اسلام کے مشاہیر کا، جو کہ جدید اسلام کے قائل ہیں، ان کا انہیں صحیح طور پر بھی وہاں ان کی یونیورسٹیوں میں وہ متعارف ان سے نہیں ہے۔ سو لہٰذا یہ بعض یونیورسٹیز ہیں جن پہ بڑے بڑے ایمیننٹ شخصیات لیکچرز دیتی رہی ہیں، اور مجھے بھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آ کے انہیں یہ لیکچر دوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں یہاں میں انہیں چھوڑ کے نہیں جا سکا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے یعنی ان کی ایکنالجمنٹ ہے کہ میری کچھ کنٹریبیوشن ہے ایک ایسے سفیر میں جس کو وہ انٹرنیشنلی ریئلائز کرتے ہیں اور ریکگنائز کرتے ہیں کہ میرا جو ویو پوائنٹ ہے اسلامک پالیٹی کے متعلق وہ جدید ہے، وہ فریش ہے، وہ یعنی کہہ لیجئے وہ ٹریڈیشنل یا کنونشنل نہیں، وہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے، اور یہ جو ٹینڈنسیز ہیں وہ مجھے اقبالیات ہی سے حاصل ہوئی ہیں، اور اقبالیات کے ساتھ ہی اس لمبی اسلامی فلسفیانہ ٹریڈیشن جو مجھے اپنے باپ کے ذریعے سے ملی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی نعمت ہے اور میرے لیے اس کی بڑی قدر منزلت ہے۔ اور کیا عرض کروں، میں نے جو کچھ اب تک محسوس کیا ہے وہ آپ کو بیان کر دیا ہے۔